جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے 2 لیکچر سے ایک سبق شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے بیٹے کتبہ، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ غلام عباس نے لکھا ہے۔ ہم نے اس وقت تک 2 حصوں میں پچھلے 2 لیکچرز میں اس کی آدھی سٹوری پڑھ لی ہے، اور یہاں تک پڑھ لی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کام کرتا ہے اور کس درجے کا ملازم ہے بیٹا؟ درجہ دوم کا کلرک ہے، اور وہ جس آفس میں جس جگہ پہ کام کرتا ہے ایک دن وہ وہاں سے جلدی نکل آیا اور وہ آنے والے مختلف لوگوں کو دیکھتا رہا، ٹانگے پر بالآخر وہ بیٹھا اور گھر جانے کی بجائے وہ کہاں آ گیا؟ مسجد کا جو چوک ہے وہاں آ گیا۔ وہاں اس نے مختلف دکانیں دیکھیں، ان دکانوں میں سے کہاں چلا گیا؟ وہ ایک کباڑیے کی دکان پر۔ یہ سارا پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا، میں اس لیے آپ کو وہیں سے کنیکٹ کر رہا ہوں۔ اچھا اب کیا ہوا بیٹے؟ وہ کباڑیے کی دکان پر آیا اور اس نے ایسے ہی اس نے جنرلی کوئی چیز پوچھی کہ یہ کتبہ کتنے کا ہے، جو لگ رہا تھا کہ یہ کسی مغل بادشاہ کے گھر کا ہے یا بارہ دری کا ہے، تو اس نے ایم ہی پوچھا، لیکن اس نے بتایا یہ 3 روپے کا۔ اس نے کہا اتنا مہنگا میں تو نہیں لیتا، تو اس نے کہا ایک کتنے دو گے؟ اس نے کیا کہا؟ 1 روپیہ۔ بالآخر اس نے لے لیا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ میں نے یہ کیوں لیا ہے اور اس کا آخر استعمال کیا ہے۔ تو خیر وہ اسے گھر لے آیا اور وہ ساری رات سوچتا رہا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کیا پتہ میری زندگی کے دن پھر جائیں اور میری تنخواہ 40 سے شابہ 400 ہو جائے، اور بالآخر میں اپنا گھر بنا لوں اور میں اس گھر کے باہر اس تختی کو لگاؤں۔ لہذا اگلے دن وہ پورا مہینہ وہ انہی خیالوں میں رہا۔ جب اگلے مہینے کی تنخواہ آئی تو وہ اس کتبہ کو بازار لے گیا۔ بازار پر اس نے خوبصورت سا نام لکھوایا اور اس کے اوپر پھول بوٹے بنوائے، اور اتنی زندگی میں اس نے پہلی مرتبہ اتنا بڑے حرفوں میں لکھا ہوا نام اپنا دیکھا تھا۔ بالآخر وہ سارے رستے میں اس کو اس نے اخبار میں لپیٹ کر دیا تھا، وہ لے کر آ رہا تھا، اور بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو کھول کے دیکھوں، لیکن وہ دیکھ نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچا اور سیڑھیاں اوپر چڑھا تو اس نے اخبار اتار کر میرا پتر اس نے دیکھا، اور اب رکھنا تھا اس کو، تو رکھنے کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ بالآخر ایک بے کواڑ کی الماری میں اس کو رکھ دیا گیا۔ یہاں تک ہم نے بات پڑھ لی تھی، ایسا ہی ہے بیٹے؟ یہ ذرا دیکھیے کہ بے کواڑ کی الماری میں اسے رکھ دیا گیا تھا۔ اچھا یہ بیٹے جب رکھ دیا تو پھر کیا ہوا؟ ہاں یہ دیکھیے گا، گھر کی یہ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا، یہ پیج نمبر 61 کا آخری پیراگراف۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر ہی پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتیں اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ تکان کہتے ہیں بیٹا تھکاوٹ کو۔ اچھا اسے سبز باغ کیا سوچتا؟ وہ سبز باغ کیا دیکھتا تھا جب وہ ڈیلی آ کے کتبہ کو دیکھتا؟ تو بولیے ذرا تمام بوائز اور گرلز مجھے بتائیں، جب وہ گھر پہنچتا اور اس کتبہ کو وہ دیکھتا تو اسے سبز باغ دکھائی دیتے؟ تو کیا سبز باغ دکھائی دیتے اسے؟ ہاں کہ اس کے دن پھر جائیں گے، حالات بدل جائیں گے اور وہ اسے گھر کے باہر لگائے گا، یہ خیالات اسے ذہن میں آتے۔ اچھا اب کیا ہوا میرا پتر؟ پھر کہتے دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہونا کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ دفتر میں اس کی کوئی کام کے دوران تعریف کر دیتا تو اسے لگتا کہ ہاں اچھا میری اب تعریف ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اب میری ترقی ہو جائے گی، اور میری طرح اسے پھر سبز باغ دکھائی دیتے، میری ترقی ہو جائے گی۔ تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتیں۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا، یعنی اگر کبھی افسر اس کا باس اسے پیار سے بات کر لیتا تو یہ اسی نشے میں گم رہتا کہ ہاں واقعی میں بس اب میری ترقی ہونے ہی والی ہے، باس نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لی۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ خیالوں ہی میں مگن رہا۔ بیٹے کہاں گئے ہوئے تھے وہ؟
میں کہ نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا، رات کو جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ ہی وہ سکون ملا۔ ایک بار پھر گرستی کی فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا۔ گرستی بیٹا پہلے بھی میں نے معنی لکھوایا ہوا ہے، گھر کے کام کاج۔ جب بچے واپس آ گئے تو بیٹے اب اسے گھر کے کام کاجوں نے بھی اسے گھیر لیا، اور ایسا گھیرا کہ مستقبل کی یہ سوانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں، یعنی وہ جو مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا خیالات، وہ بھی بیٹا اسے آنا بند ہو گیا، وہ بیزی ہو گیا۔ جب بیزی ہو گیا، کتبہ سال بھر تو اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی، یعنی اس کی کوئی ترقی نہ ہوئی۔ ابراہیم اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اب بیٹے کتبے کا آپ نے جگہ سوچنی ہے کہ کہاں سے کہاں گیا۔ بولو پہلے کہاں رکھا گیا تھا؟ بے کواڑ کی الماری، وہاں سے اب کہاں آ گیا ہے بیٹا؟ صندوق کے کپڑوں کے نیچے۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ بیٹے کاٹ کہتے ہیں لکڑی کا بکسا، ٹھیک ہے، لکڑی کو کہتے ہیں۔ لکڑی کا ایک صندوقچہ گھر میں بیٹے پڑا ہوا تھا، اس میں بیکار چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ بیگم نے اٹھا کے کتبہ بیٹے کہاں رکھ دیا؟ اس لکڑی کے باکس میں، صندوق میں رکھ دیا۔ بیٹے 3 جگہوں پہ چلا گیا، بولیے گا 3 جگہ پہ چلا گیا۔ اب آگے چلیں، پھر کیا ہوا؟ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صاف ظاہر ہے اس نے اتنا عرصہ محنت کی تھی، لیکن اس کی ترقی جب نہیں ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی ترقی میری بولو نہیں ہو سکتی۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے کہتے ہیں مسلسل، پے در پے کا معنی ہوتا ہے مسلسل۔ بیٹے مسلسل مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ محو کا مطلب ہے ختم۔ ابھی بیٹے یہ کتبہ کہاں پڑا ہوا تھا؟ لکڑی کے باکس میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو یاد بھی نہیں کہ پڑا ہوا ہے، 12 سال گزر گئے۔ اچھا اب بیٹے تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 ماہ کے لیے، انڈر لائن کریں MCQs، 3 ماہ کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی محنت کو دیکھ کر اس کو بیٹے 3 ماہ کے لیے کیا کر دیا گیا؟ کیا بولیے؟ 3 ماہ کے لیے اس کو پروموٹ کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو درجہ اول کا ملازم تھا وہ چھٹی پر جا رہا تھا، اس کی جگہ پہ اسے پروموٹ کر دیا گیا۔ اچھا جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ سنانے چل دیا۔ مجدہ مین خوشخبری، خوشخبری۔ بیٹے کون سی خوشخبری سنانے چلا گیا؟ کہ اسے درجہ اول کا ملازم بنا دیا گیا ہے۔ بیٹے سبق میں رہیں، سب لوگ جواب دیا کریں جی۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی، کیونکہ اس کی تنخواہ بڑھ گئی تھی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی
اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں پھر جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کاٹ کی پیٹی سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا پونجا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ اب بیٹے چوتھی جگہ پر آ گیا ہے، میز پر۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا۔ اچھا، وہ کیوں دگنا کام کرتا تھا؟ ہاں، تاکہ پرماننٹلی اسے ہی ترقی مل جائے، اور یہ جو 3 ماہ کا دورانیہ ہے وہ 3 ماہ کا نہ رہے۔ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر وہ بھی خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ آئے ہی نہ، مر جائے۔ کون بندہ جو چھٹی پر گیا ہوا ہے؟ اچھا، مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ ہی بیمار ہی پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر واپس آنا پڑا۔ کون سی جگہ پر؟ درجہ دوم پہ واپس۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی۔ ابتر کہتے ہیں بری۔ صاف ظاہر ہے اس نے 3 مہینے زیادہ تنخواہ لی تھی، تو اب جب اسے دوبارہ تھوڑی تنخواہ پہ واپس آنا پڑا تو وہ بڑا بوجھل سا ہو گیا کہ یار یہ تو، اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا۔ مطلق کا مطلب ہوتا ہے بالکل، بالکل اس کا کام بیٹے، اس کا دل میں لگتا ہی نہ کام میں۔ مزاج میں آلکس کہتے ہیں بیٹا سستی۔ اگر آپ نے سستی دیکھنی ہو کسی شکل میں تو آپ بیٹے شیشہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کس سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی، افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ ٹھیک ہے، افسروں کا غصہ، یعنی اب وہ آفس جاتا تو کام نہ کرتا، ڈھیلا ڈالا پڑا رہتا، لیکن جب افسروں نے کھینچا تو سسٹم ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منچلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ دوبارہ پھر وہ، ٹھیک ہے، جتھوں دی کھوتی اتھوں دی اوتھے آن کھڑوتی۔ اب کیا ہوا بیٹے؟ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے ہوتے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اٹھا کر دھویا پونچا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھری دہک اٹھی تھی۔ اچھا، یعنی لہذا اس کو بے کواڑ کے الماری سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا، وہاں پھولوں کاغذوں والے پھول رکھ دیے گئے۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ 20 سال پہلے لیا تھا وہ کتبہ، ٹھیک ہے، ابھی تک وہ لگا نہیں۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا، یعنی اس کی کمر جھک گئی تھی۔ خم آنا، جھکنا، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو۔
تصورات کو اڑا لے جاتی اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی، یعنی اب 25 سال اس کی ملازمت ہو گئی، لیکن گھر نہیں بنا۔ بیٹے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگا۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا۔ مندہ کہتے ہیں نقصان کے ڈر سے ابھی اس نے شروع نہیں کیا تھا۔ اچھا، اپنی کفایت شعری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کر آئے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ بڑے دھیان سے بیٹا سننا ہے اینڈ اس کا۔ البتہ کچھ دنوں مسجد کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑا رہنے لگا۔ کون؟ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات، جاڑا کہتے ہیں سردی، تو سردی کی ایک رات کیا ہوا، وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا، تند کہتے ہیں تیز ہوا، تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ انڈرلائن کریں MCQs۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ کون؟ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے، پرانے اسباب مین چیزیں، پرانی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بےحد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا، یعنی جو اس خطاطی کہتے ہیں لکھا ہوا، جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کروائی، ترمیم کہتے ہیں تبدیلی، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ ٹھیک ہے، لگانا کہاں تھا، لگایا کہاں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اور انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ یہ میرا پتر 20 سال بھی وہ اپنی امنگیں پوری نہیں کر سکا۔ اس سبق میں سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ شاباش، آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ہم نے سبق پورا پڑھا، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا، ہم نے کیا سیکھا؟ شریف حسین نے اتنے خیالات پکائے، ہوا اس کے ساتھ یہ کہ وہ جو گھر کے ساتھ لگانا تھا وہ قبر پہ لگا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ ہاں، اس نے اپنے اصل گھر پہ لگائی ہے۔ اچھا، اصل گھر پہ کتبہ لگایا، اوکے۔ اور اس سے ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا ملازم تھا تو اس لیے تنخواہ پوری آتی تھی بس، اگر اپنا کام ہوتا تو یقیناً وہ بڑھ بھی جاتا اور اس کے خواب پورے بھی ہو جاتے۔ ملازم بندے کے کبھی خواب پورے نہیں ہوتے، لہٰذا زندگی میں کبھی بھی آپ نے نوکریاں نہیں کرنی۔ کیا؟ زندگی میں کبھی بھی نوکریاں نہیں کرنی۔ اب کیا کریں، میں کرتا ہوں وہی نوکری۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ آپ کی اکیڈمی ہے تو میں یہاں بھی ملازم ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ہنس رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، واقعتاً اس اکیڈمی میں بھی میں ملازم۔ ٹھیک ہے، میں بطور ٹیچر کام کرتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے CEO اور ڈائریکٹر دی رائز اکیڈمی آپ کے سامنے۔ اچھا، آپ یہاں دیکھیں بیٹا، MCQs دیکھیں، MCQs دیکھیے۔ اب بیٹا شریف حسین کو تانگے میں سوار ہونے کا لطف ملتا تھا مہینے کے ابتدائی روز۔ شریف حسین کی جیب میں کچھ رقم اس لیے تھی کہ اس کی بیوی اور بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ کلرکوں میں لوگ شامل تھے ہر عمر کے۔ شریف حسین کے خیال میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کا مصرف تھا صدر دروازے پر لگایا جائے۔
شریف حسین کی موت کے بعد سنگ مرمر کا ٹکڑا اس کی قبر کا کتبہ۔ شارٹ کویسچن دیکھیں، شریف حسین اپنے دفتر میں کس حیثیت سے ملازم تھا؟ درجۂ دوم۔ کلرکوں کی ٹولیوں میں کس طرح کے لوگ شامل تھے؟ بیٹے ہر قسم کے، یہ جو ہے نا یہ ٹولیاں نکلنا شروع کی 58 پیج پر جو آخری ٹائپسٹ، ریکارڈر کیپر ہیں، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، کلرک، سپریڈنٹ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کا کیا استعمال سوچا کہ وہ نیا گھر لگائے گا اور اس کو اس کے صدر دروازے پر لگائے؟ شریف حسین کی موت کن حالات میں واقع ہوئی بیٹا؟ یہ آخری جو سردی کی رات وہ اٹھا اور نمونیا ہو گیا اور پھر وہ فوت ہو گیا۔ شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو کس مصرف میں لایا؟ اس نے اس کی قبر پر نصب کر دیا۔ کلیئر بیٹا؟ یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ پیچھے بیٹا 3 سبق رہ گئے ہمارے صرف، ٹھیک ہے، اور یہ سبق ایسے ہیں کہ ان پر اگر ہم لگاتار پڑھیں نا تو صرف ایک ہفتے کے اندر یہ ختم ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، باقی پھر اللہ کو جو منظور۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم۔ کل آپ نے 9th کلاس والے بیٹا توجہ سے میری بات سن لیں، کل آپ نے گھر سے آتے ہوئے اس سبق کا خلاصہ لکھ کے لانا ہے، شارٹ کویسچن کے آنسرز لکھ کے لانے ہیں اور یاد کر کے آنے ہیں۔ یہ کل کام آپ کا چیک کیا جائے گا، اور اگر آپ یاد کر کے نہیں آئیں گے، لکھ کر نہیں لائیں گے، تو you must will be crying تھپڑ and then you will be roing but I don't carrying any tension۔ جی